تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان مبارک کا پہلا دن ہے۔ آج سبھی بچے خوشی خوشی اسکول آئے ہوئے ہیں۔ بچوں کے ٹیچر سبھی بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سبھی بچے جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام۔ ٹیچر کہتے ہیں، بچوں آپ سبھی کو مبارک ہو کہ مبارک مہینے رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی رمضان کے اس مبارک مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ بچوں کو رمضان بہت پسند ہوتا ہے۔ اس مہینے میں سب سے اہم بات جو بچے سیکھتے ہیں، نیت کی پاکیزگی اور اللہ سے قریب ہونا۔ ایک بچہ سوال کرتا ہے، مگر سر بچوں پر تو روزہ فرض نہیں ہے نا؟ ٹیچر جواب دیتے ہیں، حالانکہ بچے رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، لیکن بچے دیکھتے ہیں کہ بڑے اس مہینے میں عبادتوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اپنے طور طریقوں میں بدلاؤ لاتے ہیں۔ ہر جگہ ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ان سب چیزوں سے بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو عام دنوں سے الگ ہے۔ یہ احساس عام طور پر ان کے لیے خوشی دینے والا ہوتا ہے۔ ایک اور بچہ سوال کرتا ہے، لیکن سر بچے تو روزہ نہیں رکھتے، پھر انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹیچر جواب دیتے ہیں، بیٹا جب بڑے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو بچے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا کوئی بڑا مقصد ضرور ہوگا۔ اگر ماں باپ اور ٹیچر اس بارے میں بچوں کو سمجھائیں تو وہ کم عمر میں ہی روزے کا مطلب سمجھنے لگتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں کھانے پینے سے پرہیز کرنا، افطار کی مٹھاس اور اس کی خوشی کو بھی بچے محسوس کرتے ہیں۔ افطاری کا لمحہ صحیح معنوں میں ایک روحانی اور خدائی عمل ہے۔ رمضان میں ملنے والے خاص کھانے، مٹھائیاں اور افطار بچوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ انہی وجہوں سے رمضان بچوں کے لیے ایک یادگار مہینہ بن جاتا ہے۔ ایک بچی سوال کرتی ہے، سر رمضان میں قرآن کی تلاوت اور عبادت کا زیادہ ثواب ملتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ٹیچر مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، شاباش بیٹا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ قرآن رمضان کی بہار ہے۔ اسی پاک مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، اس لیے اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو بچے ابھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، انہیں اس مہینے میں قرآن سیکھنا شروع کرنا چاہیے۔ رمضان کے دوران عبادت، مسجد جانے کا احساس، اچھے کاموں کا زیادہ ثواب اور فضیلت بہت خاص ہوتی ہے۔ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت پر خاص دھیان دیا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو بچے قرآن پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ لگ بھگ سبھی بچے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ایک بچی معصومیت سے پوچھتی ہے، سر چڑی روزہ کیا ہوتا ہے؟ کیا چڑیا بھی روزہ رکھتی ہے؟ ٹیچر ہنستے ہوئے جواب دیتے ہیں، بیٹا یہ بہت پیارا سوال ہے۔ ہمارے بڑے بزرگوں نے بچوں کو روزے کا شوق دلانے کے لیے چڑی روزہ نام رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کچھ دیر کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ صبح سحری میں بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں اور پھر کچھ گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ اگر بچے پورا روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں تو انہیں دوپہر سے پہلے افطار کروا دیتے ہیں۔ اس سے انہیں اور ان کے ماتا پتا کو ثواب ملتا ہے اور بچوں کو روزے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ ایک بچہ سوال کرتا ہے، لیکن سر صرف کچھ گھنٹے کا روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ ٹیچر جواب دیتے ہیں، بیٹا اس طرح ماتا پتا اور بڑے لوگ بچوں کو روزے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اس سے بچے محسوس کرتے ہیں وہ بھی اس خاص عبادت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ دھیرے دھیرے خود کو پورے روزے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس طرح بچہ سیکھتا ہے وہ بنا کسی پریشانی کے کچھ گھنٹوں تک بھوک اور پیاس سہ سکتا ہے۔ اس بھی سمجھ آتا ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ نماز اور دوسری عبادتیں بھی کرنی ضروری ہے۔ رمضان کے روزے اور عبادتوں میں حصہ لینے سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹیچر کہتے ہیں، اچھا بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی،
इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम रोजे के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।